ہے، اور جب تک آپشن ہے، جب تک ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. خود حضرت عیسیٰ کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا قبر پہ عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو عذاب نہیں تھا. کہا پروردگار کیا معاملہ ہے یہ، پھر عذاب ختم ہو گیا. کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو بنایا تاکہ لوگ صحیح طرح گزر سکیں، اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے. یعنی اگر اولاد میں سے کوئی بھی نیک کام کرے گا تو آپ کے اپنے آباء و اجداد کی عالم برزخ میں اگر خدا نخواستہ مشکل میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ دے، بسم اللہ پڑھ دے، تلاوت کر دے، بسم اللہ قرآن سیکھ لے تو اس کی نسلوں تک جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. یعنی ہم نے، کیونکہ ہم صرف مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹر میں ہیں، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا جو عالم ہے وہ کیا ہے. تو عزیزان محترم، علماء اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایٹ اے سیم ٹائم پہ اس عالم میں بھی تھے، اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں، اس عالم سے چیزیں لاتے ہیں، چیزوں کو پہنچاتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں ظاہری فائدے کے لیے، ظاہر سے فائدہ ہو، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کا فائدہ ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کو اتنا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن باطن پہ آپ کو افیکٹ ڈالتا ہے. بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ نجف اشرف میں مولا کی حرم کی زیارت پہ جاتے تھے تو ابا کو اوڑھ کے، جب جاتے تھے تو صحیح تھے، جب واپس آتے تھے تو ابا اوڑھ کے آتے تھے. تو ان کے شاگرد نے ایک دن روک لیا ان کو کہ بھائی جاتے تو آپ سیدھے ہیں، واپس آپ ابا کو سر پہ کیوں اوڑھ کے آتے ہیں؟ تو کہا میں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا. کہا ایک شرط پہ، جب تک میں زندہ ہوں تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ. کہا میں وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو مولا عنایت کرتے ہیں، زیارت میں مجھے عنایت کرتے ہیں تو میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں، اور میں اس لیے، اور یہ کیفیت تھوڑی دیر رہتی ہے، تو میں اپنے آپ کو ڈھانک کے اس لیے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں اس کی اصلی شکل، اور بعد میں جب میں اس سے ملوں تو میں اس کو اس کی طرح ملوں، کہیں اندر کی شکلیں کیسی ہیں. تو بہرحال وہ شاگرد تھا، اس نے بڑی ضد کی کہ مجھے بتائیں کہ میری شکل کیسی ہے. تو چھوڑو رہنے دو. کہا نہیں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے. تو کہا تمہاری شکل اندر سے گدھے جیسی ہے. یعنی ہم واقعاً، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارا عمل جس طرح ہوتا ہے اندر اسی جانور کی طرح ہماری شکل ہو جاتی ہے. انسان بننا آسان نہیں ہے عزیزان محترم، واقعاً انسان بننا، یعنی یہ خود انسان جانتا ہے اس کے اندر کیا حالت ہے، لیکن اگنور کرتا ہے اپنے آپ کو، توجہ نہیں دیتا، کیونکہ مادے میں، کاموں میں، زندگی میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. اور جب توجہ نہیں دیتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے. اور آپ دیکھیں بعض اوقات بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک، لیکن ذرا سے کوئی بات کریں تو کیسا پھٹتا ہے. تو وہ اصل میں اندر سے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اندر قابو نہیں کر پاتا. باہر بہت اچھا ہے، سلام کرتا ہے، پیار سے ملتا ہے، لیکن شاید اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. کیوں؟ اندر سے وہ صحیح نہیں. تو ہم اس حالت میں کیسے اپنے امام تک پہنچیں گے کہ جب ہم اپنی اندر کی طرف متوجہ نہیں ہیں. پروردگار جو ہے، جہاں میں نے کل آپ کو خدمت میں عرض کی کہ حدود الہی جو ہیں، حدود الہی کو جب کوئی پامال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے، خدا کے مقابلے میں آیا ہے. سورہ مجادلہ میں جہاں اس معاہدے کو، اس حدود کو ڈیفائن کیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اگلی آیات جو ہیں وہ ایک نجوہ کی طرف، ایک سرگوشی کی طرف بات کر رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے کہ اگر جو دشمن نجوہ کرتا ہے، اگر یہ 3 لوگ ہیں تو چوتھا اس میں پروردگار ہے، اگر یہ 5 لوگ ہیں تو چھٹا اس میں پروردگار ہے. یعنی کوئی بھی شخص خدا کے مقابلے میں بیٹھا ہوا یہ جو نجوہ کرتا ہے، یہ جو سرگوشیاں کرتا ہے، یہ جو پلاننگ کرتا ہے، چاہے وہ اسلام کو تباہی کی ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کی ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے اسلام کے حدود کے مخالف ہو، یہ جو آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو تم پلاننگ کر رہے ہو، تمہارے درمیان میں بھی سن رہا ہوں تمہاری پلاننگ. اور یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں جب کوئی پلاننگ کرتے تھے یہ رسول کے خلاف، تو رسول پر وحی نازل ہو جاتی تھی
کہ یہ منافقت آپ کے درمیان میں آپ کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا موجود ہے ہر جگہ. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، کسی چیز کے خلاف، یہ خدا کے مقابلے میں آ کر، تو یہ جو ہے وہ انہیں کوئی نہیں سن رہا، خدا سن رہا ہے. اور خدا اس بات کو اپنے ولی تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں. آج کل کے دور کے اندر دشمن پلاننگ کر رہا ہے بیٹھا ہوا، فرقے واریت کر رہا ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری پلاننگوں کو، اور اپنے لوگوں کو بصیرت. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جو با بصیرت ہے شخص، جو عالم با بصیرت ہے، وہ کیوں دور اندیشی کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کیسے دشمن کی باتوں کو پہچان لیتا ہے؟ وہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کچھ بھی کر لینا ہے، کبھی دوست نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نجوہ کرتا ہے اللہ اپنے ولی کو بتا دیتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے. ظاہر ہے ہم قرآن سے ظاہر ہے ہم دور ہیں اتنے زیادہ، ہمیں قرآن سمجھ میں اس طرح نہیں آتا. یہ نجوہ، یہ سرگوشیاں عالم میں ہیں، اور اس نجوے کا اصل سرگوشی کا دشمن کی اصل ہدف کیا ہے؟ وہ کیا پلاننگ کرتا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے؟ اس کے 3 ہدف قرآن بیان کرتا ہے. پہلا کہ یہ گناہ کی طرف متوجہ کرے. کس طرح ایک شخص سے گناہ کرایا جائے، کس طرح اس کی خلوت میں گناہ کرایا جائے، کس طرح اس سے واجبات ترک کیے جائیں. یہ وہ یہی سرگوشی کرتا ہے آپس میں بیٹھے. دوسری چیز وہ دشمنی پہ لے کر آتا ہے. کس سے؟ خدا اور رسول کے مقابلے میں. جب آپ سے واجب ترک کرائے گا، جب آپ سے گناہ کرائے گا، اور ایک گناہ تو یہ فردی ہے، دوسرا گناہ اجتماعی ہے. یعنی کوئی ایسا گناہ کرائے، کوئی ایسا کرائے جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہوں، اس اجتماع کے اندر، سوسائٹی کے اندر مشکلات پیدا ہوں، تو یقیناً پھر آپ خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری سرگوشیاں جو تھی یہ صرف وہ زمانے میں نہیں، ابھی بھی دشمن مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان دینا ہے، کس طرح مسلمانوں کے آپس میں تفرقے، کس طرح ان کو آپس میں لڑوانا ہے، کس طرح یہ سب جو آج کل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر کہ کس طرح ان کو اس قابل کریں کہ یہ اپنے امام کو پہچان ہی نہ پائیں. یہ اس کا سب سے بڑا نجوہ ہے اس ٹائم، کہ کس طرح ان جوانوں کو برباد کیا جائے. یہ جتنے پلیٹ فارم آپ کے سامنے دنیا کے اس ٹائم سوشل میڈیا کے ڈیزائنڈ ہیں، یہ سب اس کا نجوہ ہے، یہ سب اس کی پلاننگ اور سرگوشی ہے کہ اپنی عبادت سے دور ہو جائے. اب اس کو ظاہر ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس ٹائم دشمن کیا گفتگو کر رہا ہے. یہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں پوری دنیا، اور یہ جو ہے وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں ہر قوم کے حساب سے، ہر فرقے کے حساب سے، ہر شہر اور ہر ملک کے حساب سے یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ گفتگویں کرتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برباد کرنا ہے. اصل میں ان کا یہ نجوہ خدا کے مقابلے میں ہے، یہ خدا کے نظام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، مگر ان کا یہ نجوہ کھوکھلا ہے، یہ کبھی بھی مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے. عزیزان محترم، کیونکہ اللہ کا ولی ہمیشہ سے کائنات میں موجود رہتا ہے، اور یہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ساری پلاننگیں اس کو پتہ ہوتی ہیں. اسی لیے وہ بھی پھر ایسی پلاننگ کرتا ہے جو ان کو نہیں پتہ ہوتی. دشمن نے کربلا میں کیا کیا؟ اپنی پلاننگ کی، نامے بھیجے، لیٹر بھیجے گورنر کو، اس کو روکو، اس کو روکو، مانتے نہیں ہیں تو گردن اڑا دو، نہیں مانے بیعت کراؤ، نہیں مان رہے، یہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، کعبہ آئے. کیوں کعبہ ترک کر دیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ احراموں میں تلوار لے کر آئے ہیں، نہیں چاہتے تھے، اس کی پلاننگ تھی یہی مار دیا جائے، حج میں جائے کہ لوگ آئے تھے مار دے، لیکن نہیں، اللہ کا ولی ہے، سارے نجوے سنتا ہے، سارے نجوے سنتا ہے، سن رہا ہے، سب پتہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کہا یہاں نہیں ہوگا، کہا نہیں، خود آگے جائیں گے. آگے جا کر اللہ کے ولی نے اپنی پلاننگ سے کربلا ڈیزائن کی ہے، ان کی پلاننگ سے نہیں کی ہے. یہ کربلا میں امام کو لے کر نہیں آئے، امام نے ان کو بلایا پر ہے. کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، ختم کر دیں گے. یہ نہیں پتا تھا یہی کربلا وہاں پہنچ جائے گی کہ پروردگار عرفے والے دن عرفہ کے منا پر بعد میں پہلے کربلا پہ تجلی کرے گا.
یعنی کس مقام پر اس کو امام حسین لے کر آئے، اس خاک کو، کہ تم سمجھے کہ ہم اسی خاک میں ختم کر دیں گے، دفنا دیں گے، نہیں، اسی خاک کو، پوری دنیا میں کوئی خاک ہی نہیں اس خاک کے علاوہ شفا کے لیے، اس خاک کو شفا بنا دیا امام حسین نے، اس تربت کو نہ صرف شفا بنایا بلکہ حجابات کو ختم کرنے کا طریقہ بنا دیا۔ حدیث وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ بیان کروں، انشاءاللہ اگر فرصت رہی ایام میں، کہ کس طرح یہ حجابات کو ختم کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اس مقام پر لے کر آئے، کیوں؟ اللہ کا ولی پلاننگوں سے جانتا ہے، اللہ کا ولی ہے، حجت الہی ہے۔ یہ تو انسان ایمان لے کر آئے، خوف کیسا؟ دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، دنیا آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائے، دشمن جتنا بھی ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی بھی پلاننگ کر رہا ہے اللہ کا ولی اس سے واقف ہے، ساری چیزیں واقف۔ وہ بہت مشہور واقعہ جو ائمہ کے ایک عالم دین کا واقعہ تھا کہ جہاں مشکل میں پڑ گئے شیعہ، تو انہوں نے توسل کیا امام سے کہ ہم 3 دن کی مہلت مانتے ہیں اور ہمیں مل جائے، تو ایک دن بھیجا، ایک کو گریہ کیا، بڑا اس نے کیا، نہیں ملے، دوسرے دن بیابان میں چلے گئے، گریہ کرتے رہے، نہیں ملے، تیسرے دن تیسرا گیا، اور کئی لوگوں میں سے انتخاب کیے تھے چند لوگ، انہوں نے، تیسرا گیا، اس نے اتنا گریہ کیا، امام مل گئے، امام نے بتا دیا یہ جائے، وہاں جاؤ، ایسا ایسا ہے واقعہ، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، تو لانی میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو سوال ہونے میں، مولا پہلے کیوں نہیں آئے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا تم نے خود 3 دن کا وقت مانگا تھا، تم نے خود 3 دن کا وقت مانگا تھا، تو اس کا مطلب ہے تم اگر وہی بولتے ہم تمہیں وہیں آ جاتے، وہیں آ جاتے۔ عزیزان محترم، جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت، تو خلیفہ جو تھا اس نے بولا کہ تمہیں کوئی امام نے کوئی چیز تعلیم دی ہے، تو امام نے اس کو دعا یاد کرائی تھی، لیکن اتنی یاد کرائی تھی کہ بعد میں یہ بھول جائیں۔ ہماری طرف سے غفلت ہے، امام کی طرف سے تھوڑی ہے۔ آپ امام سے توسل کریں، آپ امام سے استغاثہ بلند کریں، آپ امام سے کہیں کہ مولا بہرحال ہماری مدد کریں، یہ حالات ایسے ہیں، زندگی ایسی ہے، پورا شوق دور ہے، کیوں نہیں امام مدد کریں گے؟ اور امام مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، ایسے تھوڑی دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے تھوڑی امام کے سرباز آگے جا رہے ہیں، امام مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلے محنت کرتے ہیں، پھر امام ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نجوہ جو ہے، یہ سرگوشیاں جو ہیں، یہ کائنات میں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، ان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ رسول کے مقابلے میں لایا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ سامنے رسول کے ملتے تھے نا، تو رسول کو بہت تعریف کرتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو لایا جائے۔ اور پہلی چیز گناہ ہے، گناہ انسان کے باطن کو خراب کرتا ہے، نجس کرتا ہے۔ جب بھی کسی سے غلط کام کرانا ہو تو پہلے گناہ کرایا جاتا ہے، پہلے اسے نجاست میں مبتلا کیا، جب وہ نجاست میں مبتلا ہو گیا، جب وہ غلط کاموں کی طرف چلا گیا، اب آپ اسے کچھ بھی کرا لو۔ جیسے دنیا کا بھی تو رول ہے، یہی ہے کہ اگر کسی کو پھنسانا ہے تو پہلے کچھ کرپٹ کرو اسے، اس کی کوئی گوٹ اپنے ہاتھ میں لو، اس سے وہ گناہ کراؤ یا غلط کراؤ، جب پھنس جائے تو بولا اب تو یہ صاحب ہمارے حواس ہے۔ اب جب ایک غلطی ہوتی ہے تو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے انسان کئی غلطیاں کرتا ہے، یہی شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ یہ گناہ کر لے، جب یہ ایک گناہ کرے گا تو اس کو وسوسے کرو کہ اب تم نماز پڑھو گے، اب تم نیکی کرو گے، اب تم یہ کرو گے، تو بولے گا بات تو صحیح ہے، اور ایک دوسرے سے بھی بولتا ہے، دوست بھی ایک دوسرے بول رہا ہوتا ہے بھائی کدھر خیریت ہے نماز پڑھنے، نہیں ایسی تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم نیک کام کرو گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب وسوسے ہیں، یہ سب نجوے ہیں، یہ جو خدا سے اور رسول سے دور کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، ہمیں بہرحال اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو اس کا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں مر گئے تو یہ جو حالت ہے، یہی حالت جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اصفہان میں بہت بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنے اساتید سے ایک ذکر لیا کہ مجھے عالم برزخ دکھایا جائے، میں دیکھوں، تو انہوں نے وظیفہ دیا اور قبرستان میں جا کے انہوں نے انجام دینا تھا۔ اور وہ زمانے میں قبریں جو تھیں وہ کمرے کی طرح ہوتی تھیں فیملیز کی، تو سردی سخت، اصفہان کے تخت فولاد سب سے بڑا جو قبرستان ہے، اس میں کسی ایک کمرے میں یہ ذکر کر رہے تھے رات کو، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مردہ
لایا گیا رات کو اور اسے کمرے میں چھوڑ گیا اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، صبح اس کو دفنائیں گے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس مردے کو مارا ہے۔ اس مردے کو جو وہ آگ کے گرز لگے اس نے ایسی چیخ ماری تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پورا قبرستان لرز اٹھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بدن رہی اور یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو۔ اس شخص سے جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے نظر نہیں آ رہا، یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو۔ اگر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو، وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے، رات کو باہر کہاں جا رہے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا اور میں رستے میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میرے شاگرد آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں کئی عرصے تک قبرستان میں مریض رہا۔ پھر میرے استاد آئے، کہا کہ ایک لمحہ برزخ کا برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحہ برزخ کا۔ عزیزان محترم، ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کس طرح کی ہے۔ نجف میں جو ہے وہ عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد نے بیان کیا، نجف کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس کا قرض تھا کسی کے اوپر اور وہ شخص دیتا نہیں تھا اس کو، لیکن اسے سنا ہوا تھا کہ یہ جو جس نے مجھے پیسے دینے ہیں یہ فلانے ایک استاد کے درس میں جاتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ یہ آپ کے درس میں آتا ہے تو آپ اگر کچھ بات کہیں گے تو شاید یہ کچھ میرے پیسے واپس کرے۔ تو وہ درس دے رہے تھے تو وہ آیا شخص، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے یہ جو میں استاد بنا ہوں تو میری دکان تھی یہاں بازار میں۔ ایک دن ایک یہودی آیا اور دوسرا مذہب کا تھا، تو کچھ پیسے اس کے بچے، ایک دھرم یا کچھ، تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اس کو دیتا، تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں لے لینا، تو اس نے بولا نہیں میں بعد میں لوں گا، مجھے ابھی لو۔ تو میں نے کہا میں دے دوں گا بعد میں، یا تو مجھے معاف کر دینا۔ کہتا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، مجھے تم دو، یہ ایک دھرم دو۔ کہتا تھا نہیں، وہ چلا گیا۔ کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور میں صراط مستقیم سے گزر رہا ہوں، مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف آگ ہے ایک طرف جو ہے وہ بہشت ہے۔ کہہ رہا اس آگ میں سے نا وہ باہر آیا اور اس نے میرا صراط مستقیم پہ راستہ روک دیا اور کہا کہ میرا ایک دھرم کہاں ہے؟ اب اس عالم میں کہاں سے لے کر آؤں تمہارا ایک دھرم؟ کہا نہیں، جب تک میرا دھرم نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گا۔ تو کہتے میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حقوق تھے وہیں پورے کر کے آنے تھے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو کہا کہ میں نے بہت کیا، تو اس نے بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں آگ میں جل رہا ہوں یہ اپنی انگلی تمہارے سینے میں لگاؤں۔ تو کہا میرے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں، تو میں نے کہا لگاؤ۔ کہا اس نے وہ انگلی لگائی تو میرا سینہ جل گیا، اور کہا میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینے پہ اس سیاہ نشان، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی قمیض کھول کر دکھایا کہ ابھی تک اس جلے ہوئے کے نشان ہیں جو اس عالم برزخ میں تھے۔ ایک دھرم، عزیزان محترم، یہ صرف مادہ ہے، شاید ایک زبان کا جملہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو میں آپ کو آیت اللہ دستغیب کا واقعہ بتا رہا تھا، جو انہوں نے بیٹے نے کہا، تو یہ سب پوچھی انہوں نے، نیکی پوچھی، یہ عذاب پوچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں پہ زخم ہے۔ کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی ماں کو یعنی والدہ کو اپنے عالم میں برزخ میں میرے ہونٹوں پہ زخم ہے۔ کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اپنی والدہ سے میرے لیے معذرت کرو کہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کے ساتھ رہوں گا۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنے والدہ سے کہا کہ بابا کو، تو کہا ہاں وہ ایسے لفظوں سے مجھے پکارتے تھے لیکن کیونکہ بڑے تھے تو میں خاموش رہتی تھی۔ عزیزان محترم، منہ سے نکلا ہوا جملہ عالم برزخ میں عذاب بن سکتا ہے۔ بچے کو مارا ہوا تھپڑ عذاب بن سکتا ہے، دیا ہے۔ آپ یہ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے معافی طلب کر لیں کہ آپ نے اس کو بچپن میں کتنا مارا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں نا بچوں کے لیے ہدیہ ہے، بچوں کی، آپ بچوں کے پیسے جو کھا جاتے ہیں حق انہی کا ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائے تو آپ اس سے اجازت لیں
کہ بیٹا اتنے اتنے تمہارے پیسے ملے تھے وہ تمہارے تھے لیکن میں نے تمہارے پہ خرچ کیے، میرے حلال کر دو. اگر اس نے حلال نہیں کیا قیامت میں پکڑائی ہے. عزیزان محترم معاملہ سنگین ہے، معاملہ آسان نہیں ہے. ہم بہت ریلیکس چلتے ہیں دنیا کے اندر. تو جب کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو پھنسا سکتی ہیں تو بڑے بڑے معاملے کتنا پھنسا سکتے ہیں. یعنی جب آپ ایک گھر کے معاملے میں پھنس گئے اور جب آپ حکمراں بن گئے، آپ کو کوئی پوسٹ مل گئی اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کتنوں کو نقصان دے سکتا ہے، کتنوں کی عزت خراب کر سکتا ہے، کتنوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے، مشکل بن سکتا ہے. سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو آئے گا جو کسی پوسٹ پر ہے اور اس نے حق ادا نہیں کیا. چاہے وہ پوسٹ حکومت کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو. جب آپ کو دیا اور اگر آپ کے ہوئے صادر کیے ہوئے جملے سے، کام سے، حکم سے، آرڈر سے، سگنیچر سے کہیں کوئی مصیبت پیدا ہو گئی، آپ پھنسے رہیں گے. یاد رکھیے گا. آسان نہیں ہے. دنیا میں بڑا اچھا ہوتا ہے، ڈیزگنیشن، پوسٹیں، پروٹوکول، یہ سب مل جائیں. ادھر بہت خطرناک پروٹوکول ہے. یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے آگے پیچھے معاملات. ایک عالم کے منہ سے جملہ نکل جائے اور وہ کسی کے عقیدے کو بدل دے، کسی کے عقیدے کو خراب کر دے، کسی مومن کے دل کو نقصان پہنچا دے. کتنا سخت ہے، کتنی ذمہ داری ہے انسان کی ان ساری چیزوں کے اندر. عزیزان محترم خوب اپنے عالم برزخ کو ابھی سے بچائیں، کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ہمیں موقع بھی ملے گا معافی مانگنے کا یا نہیں ملے گا. اسی اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم. شب جمعہ ہے، بہرحال ہم اس نجوہ کو سنیں. یہ جو دنیا میں نجوہ ہو رہا ہے بربادی کے لیے، انسان کو تباہی کے لیے، اس کا اصل ہدف امام سے دشمنی ہے، امام کے ظہور کو دیر کرنا ہے. اور اگر ہم اس سرگوشیوں کو سنتے رہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اور اگر ہم اس کا شکار رہے تو ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں گے. پہچانے دشمن کو. دشمن شناسی بہت مہم ہے. دشمن کو پہچانے، وقت کے دشمن. اور بہرحال جو حالات ہمارے سامنے اس ٹائم ہیں، شہر ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں، اس میں بہت زیادہ بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. جذبات کی ضرورت نہیں ہے. دشمن تو چاہتا ہے جذبات آپ کے ہائپ کرے، آپ کے جذبات بڑھائے، آپ غلط پوسٹیں ڈالیں، آپ اور اشتعال پیدا کریں. بالکل یعنی بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. دشمن کی سازش کو کاٹنے کی ضرورت ہے. توسل کریں کہ پروردگار یہ نجوہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو سن رہا ہے، تو ہر چیز سنتا ہے، تو یہ ہم تک یہ پہنچا تاکہ ہم صحیح فیصلہ کریں، ہم بحیثیت قوم صحیح فیصلہ کریں، ہمارے علماء ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. کیونکہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم. اگر ہم ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے یہ جو تم نے غلطی کی ہے برسوں جینے کی، صدیوں اس کا خمیازہ بھگتو گے. تو بات یہ کہ اگر ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ کئی عرصے تک انسان کو دھکیل دیتی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس لیے کہا جاتا تھا، دیکھیں کئی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے، مسلسل علماء اکرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ بصیرت ہوں، دشمن کی سازش کو سمجھیں، ہدف کو سمجھیں. امام پہنچے ہی کربلا اس لیے تھے کہ اس ٹائم اسلام کے لبادے میں دشمن آیا ہوا تھا. بھائی اگر دشمن سامنے ہوتا تو واضح تھا. دیکھیں نا کتنا کیسا لبادہ تھا کہ ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ یزید بھی نعرہ ہے، بھائی زندہ رہے. کس بات پہ زندہ رہے؟ یہ نہیں بول رہے کہ مطلب اگر آپ یزید کے لیے جو ہے وہ لعنت اللہ کے لیے آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی امام حسین کے قاتل زندہ باد، نعوذ باللہ. یعنی واقع حرہ 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے اور کیا ظلم ہوا مدینہ پہ، وہ زندہ باد. خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، وہ زندہ باد. لیکن بے بصیرت ہی ہے. کیوں بے بصیرتی ہے؟ خوب اندر بھی مشکل ہے. ایک تو پیچھے سے مشکل ہے، دوسرا یہ ہے کہ لبادہ ایسا اڑا تھا، لبادہ ایسا اڑا تھا کہ قوم سو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آیا. امام پہنچے کربلا، امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا کہ ان کے چہروں سے نقاب کھینچے جائے. اگر یہ کربلا میں واقعہ نہیں ہوتا، مکہ میں ہو جاتا تو آپ کہتے آئے تھے لوگ امام کو مار گئے. کیسے پتہ چلتا ہے یزید کون ہے؟
وہ تو کہتا لوگ آئے تھے مار دیا، یہاں مار نہیں، کربلا میں امام نے، جب امام سے پوچھا گیا، جب امام رخصت ہو رہے تھے مدینہ سے، اپنے نانا کی قبر سے آئے اور ایک دن میں کئی دفعہ گئے، گریہ کرتے ہوئے آئے، خواب دیکھا، آئے، پوچھا، امام کی قریبی لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو آپ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا مشیت الہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے۔ یعنی اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی اس پوری، اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں دیکھیں، ہم تو ابھی ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم 1400 سال فاصلے پر ہیں، تبھی اب ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں وہاں گڑبڑ تھی، وہاں گڑبڑ تھی، وہاں گڑبڑ۔ اگر ہم خود وہاں ہوتے، خود وہاں ہوتے۔ امام نے مکہ کو ترک کیا عین اس وقت جب لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امام نے چھوڑا، بڑے بڑے لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے، کیا کر رہے تھے؟ مولا حج کر رہے، مگر یہ نہیں سمجھے کہ فرزند کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے، فرزند طٰہٰ، فرزند یاسین ہے، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا پیچھے بڑھو، اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا، اس کا طواف کرنا تھا، اس کا طواف کرنا تھا، نہیں پہچان پائے۔ یہ آج ہم پہچان رہے ہیں، اگر ہم بھی اس وقت ہوتے۔ آسان نہیں ہے عزیزان محترم یہ پہچاننا، امام کو آسان ہوتا تو بہت سے لوگ ہوتے، مشکل کام تھا، اسی مشکل کو آسان بنایا امام نے کربلا کے، کہ قیامت تک جو بھی قومیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، انسانیت آئے گی، پہچان لے یزید شخص نہیں ہے، یزید نظام ہے پورا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیں ظاہراً تو کتنا آسان تھا، بھئی مار دیں، کچھ لوگوں کو مار دیا، نکل جاؤ، ان کو اسیر بنا کے لے جاؤ، ظاہراً تو ان کے لیے تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ امام نے کتنا سب کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ امام اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے اس لیے آئے تھے کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیں، نقاب اتارا ہے، ایک 6 مہینے کے بچے نے یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے، تاکہ قیامت تک لوگ بولیں کیسے لوگ تھے، 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہ باب الحوائج ہیں، 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ باب الحوائج ہے، وہ کل بہرحال آپ کی خدمت میں بڑھا میں نے۔ تو یہ جو امام ہوتا ہے اللہ کا ولی، یہ ہم اس کو دور میں پہچاننے میں ہم سے تاخیر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا باطن مشکل میں ہے۔ امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے، جب دل مشکل میں ہو تو طبیب تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہر دور کے اندر اماموں کو لوگوں نے زیادہ نہیں پہچانا، مشکل لوگوں کی طرف سے تھی۔ ائمہ نے تو ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا، اور سید الشہداء نے تو پوری بشریت کی مشکلات کو اپنے اوپر لیا، تاکہ اس مشکلات کو لیں گے تو پوری طول انسانیت میں جتنی مشکلات ان کے اوپر آئیں گی یہ اس سے گزر پائیں گے۔ اگر یہ امام نے نہ کیا ہوتا آج آپ سے کوئی بھی مشکلات برداشت نہیں ہونی تھی۔ یہ جتنے واقعے ہوئے پورے تاریخ میں، انسانیت پہ تشیع پہ ظلم و ستم ہوا، بنی ہاشم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، اور ہر دور کے اندر اس کے بعد مشکلات ہوتی رہی، حتیٰ دوسری قوموں کے اوپر جو مشکلات آئیں، جنہوں نے درسگاہ امام حسین سے لی تھی وہ صبر میں رہے، کامیابی میں رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی نجات کے لیے آئے تھے، بشریت کی نجات ہے۔ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں کہ ابھی امام ہمارے وقت کا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت جب خانہ کعبہ کو چھوڑا امام نے، اس امام نے، تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا مہم ہے، کیا اہم ہے، کیا واجب ہے، سمجھ نہیں پائے، گھرے رہے۔ آج بھی یہی ہے۔ آج جب امام تو غیبت میں ہے نا، امام تو غیبت میں ہے، امام تو حاضر نہیں ہے، مگر امام کے جو نمائندے ہیں سارے، جو باعمل بابصیرت علماء ہیں، مراجع ہیں، وہ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار،
وہ جب کچھ چیزوں کو نشاندہی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ کام نہیں کرو، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو ایسے کرو، مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لو یہ بڑے عزادار آ گئے، یہ بڑے نئے لوگ آ گئے، ہمارے تو آباء و اجداد یہی کر رہے تھے۔ مشکل بات ہے نا، ظاہر ہے ہضم نہیں ہوتی ہے یہ بات۔ آج جب ان مراجع اکرام کو میں فالو نہیں کر پا رہا، مثال ہے نا، پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، آج اگر میں سید علی خامنائی کو فالو نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی ان کو کیا پتا، ہم خود بہت بڑے عزادار ہیں، ہمیں سب پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے، تو آپ پریکٹس میں کیسے آئیں گے کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے؟ کیسے فالو کرنا ہے؟ وہ ابھی مشکل لگتا ہے، یہ اصل میں ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ بڑی سخت بحث ہے یہ۔ کہتے ہیں بہرحال وہ تو جی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، خوب دوسرے ملک میں رہیں تو رہے، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی روحانی امام ہے کہ نہیں ہے؟ اسماعیلیوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ بوریوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر فرقہ، چاہے وہ دین اسلام کے اندر بھی ہو نہ ہو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا رہبر یا پیشوا۔ آپ کا، ہمارا پیشوا جو اصل پیشوا ہے، اصل رہنما ہے، وہ وقت کا امام ہے۔ اب جب امام حاضر نہیں ہے تو ہم ایمرجنسی سٹیٹ میں ہیں کہ نہیں ہے؟ اس ایمرجنسی سٹیٹ میں جب کوئی مریض کو لایا جائے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو کیا مرنے دیا جائے؟ یا وہ بیچارہ کمپاؤنڈر آ کر کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے کہ کچھ تو اس کو بچاؤ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا۔ تو عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو کچھ تو ہو اب اس عالم میں جہاں بالکل فشار ہے، پریشر ہے پورے اسلام کے اوپر، اسلام کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، فرقوں کو آپس میں لڑاؤ، ان کے اتحاد کو ختم کرو۔ مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا آپ کیسے مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتیں آ رہی ہیں، آپس میں لڑوا رہی ہیں، ادھر مارو، اس کو مارو، فلسطین کو مارو، ان کو مارو، عراق میں اترو۔ تو کون ہے، کون ہوگا آپ کو راستہ دکھائے گا؟ کس کی طرف ہم دیکھیں؟ کون ہمیں بتائے گا؟ مرتے رہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماننے والے کہ جو یہ کہتے ہوں کہ رسول خدا نے جانے کے بعد اپنے ولی کو منصب پہ بٹھایا، کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا جو نبی کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑ رہا، امام کو بھیج رہا ہے، تو غیبت کے اندر بغیر کسی کے آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہ صلی علی